آج کل غیر اسلامی دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور قرآن کریم کی ہتک اور توہین کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ اس طرح ہوا کرتا تھا، اور عیسائی پادری اس میں بہت آگے تھے اس زمانے کے۔ اس پر آپ نے ایک جگہ بیان فرمایا کہ عیسائی مشنریوں نے، لوگ کہتے ہیں یہ انگریزوں کا خشتہ پودا ہے، عیسائیوں کا خود کاشتہ پودا ہے، تو ان کے خلاف بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وسلم کے عشق میں جو فرما رہے ہیں وہ سنیں۔ فرماتے ہیں عیسائی مشنریوں نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بے شمار بہتان گھڑے ہیں اور اپنے اس دجل کے ذریعے ایک خلق کثیر کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے دل کو کسی چیز نے کبھی اتنا دکھ نہیں پہنچایا جتنا کہ ان لوگوں کے اس ہنسی ٹھٹھے نے پہنچایا ہے جو وہ ہمارے رسول پاک کی شان میں کرتے رہتے ہیں۔ ان کے دل آزار تان و تشنیع نے جو وہ حضرت خیر البشر کی ذات والا صفات کے خلاف کرتے ہیں، میرے دل کو سخت زخمی کر رکھا ہے۔ خدا کی قسم، اگر میری ساری اولاد اور اولاد کی اولاد اور میرے سارے دوست اور میرے سارے معاون اور مددگار میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں اور خود میرے اپنے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں اور میری آنکھ کی پتلی نکال پھینکی جائے اور میں اپنی تمام مرادوں سے محروم کر دیا جاؤں اور اپنی تمام خوشیوں اور تمام آسائشوں کو کھو بیٹھوں، تو ان ساری باتوں کے مقابل پر بھی میرے لیے صدمہ زیادہ بھاری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ناپاک حملے کیے جائیں۔ بس اے میرے آسمانی آقا، تو ہم پر اپنی رحمت اور نصرت کی نظر فرما اور ہمیں اس ابتلاء عظیم سے نجات بخش۔ یہ ہے وہ درد جو آپ کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی وجہ سے تھا۔ ہمارے مخالفین یہ الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام توہین رسالت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور جماعت احمدیہ بھی اس توہین کی مرتکب ہو رہی ہے۔ کیا ان مخالفین نے ہم پر الزام لگانے کے سوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قائم کرنے کے لیے اس طرح کبھی درد کا اظہار کیا ہے یا کوشش کی ہے؟ آج جماعت احمدیہ ہی ہے جو مخالفین کے ان اعتراضوں کے جواب دے رہی ہے۔ محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء اسلام احمدیت